اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منطق مظفر میں چونکہ ہم نے کہا تھا مادہ اور جہہ، ٹھیک ہے، اور مادہ کہتے ہیں جو خارج میں ہوں، جہہ کہتے ہیں جو ذہن میں ہوں۔ اسی لیے اس کا عنوان جو اس بحث کا دیا گیا وہ دیا گیا موجہات کا۔ اور موجہات میں آج ہم پڑھیں گے انواع الموجہات، صحیح ہے؟ موجہات کی انواع، اس کی قسمیں کہہ رہے ہیں تنقسم الموجہۃ الی بسیطۃ و مرکبہ۔ موجہہ تقسیم ہوتا ہے بسیطہ اور مرکبہ میں، ٹھیک ہے؟ تو والمرکبۃ، اب یہ مرکبہ کی تعریف کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں تنقسم الموجہۃ، موجہہ تقسیم ہوتا ہے بسیطہ و مرکبہ۔ والمرکبۃ من حلت الى قضیتین موجہتین بسیطتین۔ چلیے یہاں پہ نوٹ لگا لیجئے، اس کے بعد ہم بتاتے ہیں۔ نہیں چلیے لکھیے، پڑھ لیجیے، چلیے۔ من حلت الى قضیتین، جو تحلیل ہو دو قضیوں میں، دو بسیط قضیوں میں جو تحلیل ہو اسے مرکب کہیں گے۔ وہ جو دو قضیاں ہوں گے مولانا، ایک موجبہ اور ایک سالبہ ہوگا۔ آگے خود بتا رہے ہیں احداہما موجبتان والاخرى سالبتان، ان میں سے ایک کیا ہو؟ موجبہ اور ایک سالبہ ہو۔ اب یہاں لکھ لیں مولانا، کیسے ایک قضیہ، ایک مرکب قضیہ، موجبہ کے آگے لکھ لیں، بس زیادہ لکھنا نہیں کچھ، بس تھوڑی سی بات لکھنی ہے، یعنی یہ نہیں سمجھ میں تمہیں عجیب نہیں لگ رہا ہے، یا بھائی یا سمجھیے، یا تو قضیہ موجبہ ہوگا یا سالبہ۔ اب جو موجہہ مرکب ہوگا، کہہ رہے مرکب ہوگا کہ ایک حصہ اس کا کیا ہوگا؟ موجبہ اور ایک حصہ سالبہ۔ یہاں لکھنا کہ کیسے ایک موجبہ اور سالبہ ہوگا، اس کا بیان انشاءاللہ بعد میں آئے گا۔ صحیح، بعد میں بتایا جائے گا کہ کیسے جو ہے ایک قضیہ موجبہ اور ایک ہی قضیے میں ہو سکتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات مولانا؟ والمرکبہ من حلت الى قضیتین، جو تحلیل ہو کتنے قضیے میں؟ دو قضیوں میں، موجہتین بسیطتین، دو بسیط قضیے ہوں گے، احداہما موجبہ والاخرى سالبہ، ولذا سمیت مرکبتان، اسی لیے اس کو کیا کہا گیا؟ مرکب کہا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں دو قضیے ملے ہوئے، ولذا سمیت مرکبتان، اسی لیے اس کو مرکب کہا گیا۔ وَسَيَأْتِي بَيَانُهَا، اور اس کا بیان آئے گا۔ صحیح ہے کہ ایک کیسے موجبہ ہو سکتا ہے اور ایک کیسے سالبہ ہو سکتا ہے۔ اما البسیطۃ فخلافها، لیکن جو بسیطہ ہے وہ اس کے برخلاف ہے، لیکن بسیطہ اس کے برخلاف ہے۔ وَهِيَ لَا تَنْحَلُّ إِلَىٰ أَكْثَرِ مِنْ قَضِيَةٍ وَاحِدَةٍ، اور یہ تحلیل نہیں ہوتا ایک قضیے سے زیادہ، یعنی اس میں صرف ایک قضیہ پایا جاتا ہے۔ مرکبہ میں دو قضیے ہیں نا مولانا، ایک موجبہ ایک سالبہ، بسیطہ میں صرف کیا رہے گا؟ ایک قضیہ رہے گا۔ یہاں جو عبارت مولانا لا تنحلو، یہاں پہ لکھ لیجئے مولانا
کہ اگر عبارت ایسے ہوتی کہ ہی اللتی لا تنحل اصلا، بجائے یہ کہنے کی لا اکثر من قضیت واحدہ، بھئی اس کی تقسیم ہی نہیں ہے، تو یا انہوں نے کیا کیا کہ وہ تحلیل نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ ایک قضیے سے زیادہ ہے نا، تو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کیا کہتے؟ لکھ لیں مولانا، ہی اللتی لا تنحل اصلا، ہی اللتی بسیطہ اسے کہیں گے لا تنحل اصلا، جو اصل میں تحلیل ہی نہیں ہوتا، لا تنحل اصلا۔ اب آ جائیے مولانا اقسام البسیطہ، سمجھ میں آیا مولانا؟ مرکبہ اور بسیطہ، جس میں صرف ایک قضیہ پایا جائے وہ بسیطہ، جس میں دو قضیے ہوں، ایک موجبہ اور ایک سالبہ، وہ کیا رہے گا؟ مرکبہ۔ اب اقسام البسیطہ دیکھ لیجیے مولانا، وَأَهَمُّ الْبَصَائِطِ سَمَانُ، صحیح ہے، بسیطہ میں کہہ رہے ہیں اہم بسائط یعنی بسیطہ قضیے، سمانو کتنے مولانا؟ 8 ہیں، وَإِن كَانَتْ تَبْلُغُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، چاہے کہ اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، لیکن یہ تقسیم مولانا بہت زیادہ مناسب نہیں ہے، یہاں لکھ لیں اساسی تقسیمیں کون کون سی بسیطہ کی؟ بسیطہ کی اساسی تقسیم لکھیے، ضروریہ، ضروریہ دائمہ، جگہ لے کے لکھنا، ضروریہ دائمہ، بسیطہ کی قسمیں، اصل قسمیں ضروریہ، دائمہ، ممکنہ، مطلقہ۔ ٹھیک ہے، کیا کیا لکھا؟ یعنی بسیطہ ضروری ہوگا، بسیطہ دائمہ ہوگا، بسیطہ ممکنہ منقطع نہیں، ممکنہ اور مطلقہ، ہاں یہ 4 اساسی قسمیں ہیں۔ یہ 4 اساسی قسمیں ہیں، یہاں ضروریہ کی 3 قسمیں بتائی ہیں، یہاں ضروریہ کی 3 قسمیں بتائی ہیں، ضروریہ ذاتیہ، ضروریہ ذاتیہ، ضروریہ ازلیہ، ضروریہ ازلیہ۔ اور مشروطہ، مشروطۃ العامہ، مشروطۃ العامہ۔ لکھیں ضرورہ ذاتیہ کس کو کہیں گے؟
क्या लिखा? हाँ ये लिखा, लिखिए। वो जरूरत किसी चीज की एक कैद के होते हुए मौजू के लिए। वो कैद क्या मौलाना लिख लें? वह हुआ मादामल मौजूउ मौजूदन। मादामल मौजूउ मौजूदन। मादामल, हाँ, जब तक मौजू क्या रहे? मौजूद रहे। जैसे आप कहें अल इंसानु इंसानुन। ये इंसान जो मौजू है, इस फजीए में अल इंसानु इंसानुन में एक इंसान मौजू, एक इंसान महमूल है ना मौलाना? हैं? ये इंसान जो मौजू है, इसके लिए जो दूसरा इंसान महमूल है, इसके लिए दूसरा इंसान जो महमूल है, तब तक साबित है तब तक साबित है जब तक मौजू साबित है। तब तक साबित है जब तक मौजू साबित है। अगर मौजू जायल हो जाए, अगर इंसान, अरे अगर मौजू जायल हो जाए तो इंसान इंसान नहीं रहेगा, बल्कि वो मिट्टी हो जाएगा। इंसान किससे बना है मौलाना? है ना? अगर मर गया, मिट्टी हो गया, तब भी वो इंसान है। क्यों? क्योंकि मौजू खत्म हो गया। वाज़ेह हुई बात? हाँ, तो लिखे हैं इसके आगे, तो इसमें सिर्फ एक कैद है, इसमें सिर्फ एक कैद है। मादामल मौजू मौजूदन। इसलिए ये जरूरतें जाती हैं। अब जरूरत अजली क्या है मौलाना? लिख लें, जरूरत अजली
اگر ضرورت ذاتی سے یہ قید ہٹا لی جائے، مادام الموضوع موجودن والی سمجھ میں آئے بات غلام علی؟ مادام الموضوع جب تک موضوع موجود ہے، اگر وہ قید ہٹا لی جائے، اگر کیا لکھا جی؟ یہ قید ہٹا لی جائے تو ضرورت ازلی ہو جائے گا. وہ ضرورت ازلی ہو جائے گا. اس لیے کہ ضرورت ازلی میں، چونکہ ضرورت ازلی، ازلی جانتے ہیں نا مولانا، خدا کے صفات میں پڑھا ہوگا آپ نے. ضرورت ازلی میں فنا محال ہے، فنا محال ہے. اور وہ ذات صرف اللہ کی، اور وہ ذات صرف اللہ کی ہے. جیسے ہم کہیں اللہ موجود بالضرورہ، اللہ موجود بالضرورہ، تو اس میں یہ ضرورت، اس میں یہ ضرورت ازلی ہے. اس میں ضرورت ازلی ہے، کیونکہ اس کا موضوع زائل ہونے والا نہیں ہے. کیونکہ اس کا موضوع زائل ہونے والا نہیں ہے. سمجھ میں آیا مولانا؟ ضرورت ذاتی اور ضرورت ازلی. کیا ہے بتائیے؟ مادام الموضوع موجوداً، یعنی جب، ہاں کیا ہے یہاں ازلی میں یہ قید نہیں ہوتی. دیکھیں ذاتی اس کو کہیں گے، ذاتی اس میں ایک قید پائی جائے، ایک قید پائی جائے. کیا ہے وہ قید؟ ما دام الموضوع موجوداً، جب تک موضوع کیا رہے گا؟ موجود رہے گا. ظاہر ہے یہ بلیک بورڈ پہ تبھی تک لکھ پائیں گے، بلیک بورڈ رہے گا. اگر اس کو ہٹا دو لکھیں گے ہم نہیں لکھ سکتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ مثال کے طور پر الولد حاضر، لڑکا حاضر. اب یہ جو لڑکے کا حضور ہے یہاں پہ کب تک ہے؟ جب تک کہ اس کا وجود ہے. اس لیے اس کو بولتے ہیں کیا؟ ضرورت ذاتی، جو کہ حضور ضرورت ذاتی میں نہیں ہے. حضور تو امکان ہے نا. تو یہ مثال پوری پرفیکٹ تو نہیں ہے. یا ہم کہے انسانوں یا الفرس و حیوان، الفرس و حیوان، تو یہ حیوانیت کب تک ہے؟ جب تک کہ فرس ہے نا. اگر میں کہہ رہا ہوں فرسی میں رہے پھر حیوان رہے گا؟ نہیں رہے گا. دوسرے مصادیق تو رہیں گے اس کے، لیکن وہ تو نہیں رہے گا، نہیں ہوگا کیونکہ اس کا موضوع موجود نہیں. تو اس کو کہیں گے مولانا ضرورت ذاتی. ضرورت ہے
لیکن یہ ضرورت کیسی ہے؟ ذاتی ضرورت. جیسے انسان ناطقن، ناطقیت تب تک ہے نا جب تک انسان ہے. انسان ختم تو ناطقیت بھی ختم. لیکن اگر آپ آ جائیں گے مولانا ضرورت ازلی کس کو کہیں گے؟ ضرورت ازلی. ازلی کیا ہے؟ کون سی ضرورت ہے؟ جس میں مادام الموضوع کی قید نہ ہو، اور وہ ذات صرف و صرف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. ہونے کا اللہ موجود بالضرورہ. صحیح ہے. اب اس قضیے میں موضوع کیا ہے مولانا؟ مادام الموضوع کی قید لگائی جا سکتی ہے کہ مادام اللہ اور وہ موجود بالضرورہ. اللہ ختم تو پھر موجود نہیں رہے گا ضرورت سے. نہیں، وہ موضوع کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. تو یہ بھی ہے مولانا، یہ کیا کہے گا؟ ضرورت ذاتی اور ضرورت ازلی. واضح؟ قید کے ساتھ ذاتی اور بنا قید کے ازلی ہو جائے گا. انشاءاللہ تطبیق عبارت کر لیا جائے کہ کل پہ ڈال دیا جائے؟ کل پہ ڈال دیا جائے. ٹھیک انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین. کیا رہ گیا؟ مشروطہ نا. ہاں چلیے اس کو کل ہی دیکھ لیں گے. مشروطہ میں بھی وہی ہے.